میری مسلمان بہن جس کی عمر 13 سال تھی 1947 کی پارٹیشن کے دوران جموں سے پاکستان کی طرف آتے ہوئے اغوا ہو گئی۔ اس کے خاندان والوں کا بڑی دیر کے بعد پتہ چلا، لیکن اس وقت ہماری بہن جس کا نام بشیرن تھا وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ وفات پا چکی تھی۔ لیکن اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی وہ آج بھی جموں میں زندہ ہیں۔ جب بڑے کوشش کر کے کسی بندے کے ذریعے ہمارا ان سے رابطہ ہوا تو ان بچوں نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اب نئے تعلقات نہیں بنانا چاہتے۔ ہماری ماں جو بھی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا، ہم بھی بڑے ہو چکے ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن اب ہم پاکستان کے رشتہ دار جن کے بارے میں کبھی ماں نے کھل کر زیادہ بات بھی نہیں کی، ہم ان کو اب نہیں ملنا چاہتے۔ زندگی بہت آگے نکل چکی ہے۔ جب مجھے اس سٹوری کا پتہ چلا تو یہ سیالکوٹ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ تو میں اس فیملی سے ملا، میں نے ان سے جب بات کی تو پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ کچھ زیادہ کھل کر بات کرنے سے انکار کیا، لیکن گاؤں کے ایک اور بندے سے میرا رابطہ تھا تو اس کے ذریعے میں نے پھر جب ان کو یقین دلوایا کہ آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، آپ کے گاؤں کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، جسٹ ہم نے آپ کی سٹوری کو جو ہے نا وہ اپنی زبان میں ہم پیش کر دیں گے، لیکن ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہوا کیا ہے، واقعہ کیسے ہوا۔ تو انہوں نے بتایا۔ اب میں ان کی جو پرومس ان کے ساتھ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کے مطابق ان کے آپ کو نام نہیں بتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ 1947 کی پارٹیشن کو بہت زیادہ جموں والی سائڈ پہ جو ہے نا مار کٹائی ہوئی اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا اور زخمی کر دیا گیا۔ ہمارے 11 لوگ تھے گاؤں کے، گھر والے اور باقی گاؤں کے لوگ تھے۔ تقریباً ہم 100 کے لگ بھگ قافلہ تھا جو کہ پیدل جموں سے پاکستان یعنی کہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ والی سائڈ پہ آ رہے تھے کہ رستے میں ہم پر حملہ ہو گیا اور بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ مالی نقصان اس لیے کہ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی گٹریاں تھیں جس میں تھوڑے بہت کے پیسے ہوں گے یا کسی کے پاس کوئی تھوڑا بہت کیا سونے کے چھوٹے سے کانٹے ہوں گے، کوئی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں تو وہ بھی چھین لی گئی۔ اس کے بعد لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا اور قتل و غارت سب سے زیادہ وہاں پہ دیکھنے کو ملی۔ ان بزرگوں نے بتایا میری اس وقت عمر 6 سال تھی، میری بہن 13 سال کی تھی اور باقی میری ماں تھی۔ میری ماں کو بھی ادھر مار دیا گیا، میرے باپ کو بھی مار دیا گیا، 2 میرے چچا مار دیے گئے اور میری ایک خالہ زاد بہن تھی اس کو بھی اغوا کر لیا گیا اور خالہ کو بھی مار دیا گیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً موسٹلی ہمارے جو لوگ تھے وہاں پہ ان کو مار دیا گیا اور میری بہن اس کو وہ لے گئے۔ باقی بھی قافلے میں بہت ساری لڑکیاں تھیں جو اغوا ہو گئی، لیکن اس کے بعد پتہ چلتا رہا کہ لڑکیاں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں یا تو ملٹری کے ذریعے، لیکن ہماری بہن آج تک نہیں آ سکی، اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ہم نے بڑی کوششیں کی، جموں میں رہنے والے لوگوں سے بھی رابطے کیے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ ان کا رابطہ نہ ہو سکا۔ بہرحال جب رابطہ ہوا کچھ سال پہلے تو پتہ چلا کہ وہ ماں جی جو اس دنیا میں نہیں رہی، یعنی ہماری بہن اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد ہے۔ اولاد سے ہم نے بڑی کوشش کی رابطہ کرنے کی، اولاد نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا اور کہہ دیا کہ نہیں جی اب ہم نئے سرے سے نئی رشتہ داریاں اور وہ بھی پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے، ہم نئے تعلقات کو نہیں بڑھانا چاہتے، ایک ایسے تعلقات جس کی بنیاد بارڈر بیس ویزا پہ ہے اور ہم جو ہے نہ تو آ جا سکتے ہیں نہ ہم آئندہ رشتہ داریاں پاکستان اور انڈیا میں کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اب ماں بھی نہیں ہے اس دنیا میں، باپ بھی نہیں ہے، اور جو ہمارے پاکستان والے رشتہ دار ہیں، دوسرے لفظوں میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ننہال والے جو لوگ ہیں، ہم جو ہے نا ان سے اب کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم بہت روڈ طریقے سے کہہ رہے ہیں، لیکن اب ہم جو ہے نا نئی زندگی شروع کر چکے ہیں۔ ماضی کے جو اس طرح کی کہانیاں اور سٹوریاں ہیں نا ان کو ہم بھول جانا چاہتے ہیں۔ دوستو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا، آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب اس کی مزید ڈیٹیلز اگر آئیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس فیملی کو ضرور ملا دیں۔ اللہ حافظ۔